بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 17 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان سب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی بھی دی ہے اور اپنی امتوں کو بھی بتایا۔ تو اور ختم نبوت کے حوالے سے لوح محفوظ پر بھی یہ لکھا ہوا ہے اور باقی تورات شریف میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری حوالے سے آج کی قسط میں ہم تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو تاریخ دمشق ہے جی، ابن عساکر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتفی آدم مکتوبا محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، جن سے نسل انسانی چلی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، رسول بھیجے، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ اور کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، 1,24,000 کم و بیش، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام رسول اللہ نے بھیجے، ہم سب سے محبت بھی کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں بھی لکھا ہوا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اور غور و فکر کرو، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ہم ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھو۔ اس وجہ سے ہم قسط وار ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح مواہب الدنیا جی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 57۔ اس طرح مطالع المسرات ہے، صفحہ نمبر 98۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تدبیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، وکان عرشہ علی الماء، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ان محمدن خاتم النبیین، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، ان محمدن خاتم النبیین، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ تو دیکھو لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ غور و فکر کرو، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں۔ اچھا، اس طرح تورات شریف، اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور قرآن پاک، ٹھیک ہے جی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 ہے۔ حضرت قیصر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میرے بچپن میں یہودی، ہم ایک نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، یہودی جو کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی نہیں مانتے، آپ ایمان نہیں لاتے۔ یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ تو جب تک یہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کی بخشش ہرگز بھی نہیں ہوگی، غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی کریم اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جب تک کہ جو اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جب تک ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی اور یہ غیر مسلم ہیں۔ تو حضرت قیصر بن مسعود کہتے ہیں، فرماتے ہیں، میرے بچپن میں یہودی ہم ایک نبی کا ذکر کیا کرتے تھے جو مکہ میں مبعوث ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا، آپ ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں، وہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت قیصر بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ تو دیکھو، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو غور و فکر کرو، قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں اور جتنے بھی ختم نبوت کے غدار ہیں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اس والے سے غور و فکر کریں، تفکر کریں، ہم ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں، وگرنہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ تو اس والے سے ہم تفسیر کے ساتھ گفتگو کریں، ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے فتاوی جات بھی آتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، آپ ان فتاوی جات کو بھی پڑھا کریں، شیئر بھی کر دیا کریں، اس طرح کتاب بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے والے سے ایک شائع کر دیں گے۔ تو باقی اس والے سے ہم قادیانیوں، مرزائیوں کا علمی تعاقب کر رہے ہیں، ان کا رد کر رہے ہیں، تقریری بھی، تحریری بھی۔
اور مزید آپ ختم نبوت کے حوالے سے جو قسط وار گفتگو ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش احمدیہ، وہاں پہ تفصیل کے ساتھ ان ویڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں، اور اس طرح ٹک ٹاک پر فیس بک پر موجود ہے۔ اب مزید گفتگو اگلی آنے والی قسط میں کروں گا اور بتاؤں گا مزید ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ۔